بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تیسرا پارہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہتے ہیں رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی۔ 1,24,000 یا اس سے کم زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں اپنا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، جن میں سے 313 رسول ہیں۔ رسول یعنی جن کے اوپر شریعت نازل ہوتی ہے۔ نبی عام ہے جو پہلے رسول کی شریعت کو نا لوگوں تک پہنچاتے یا بتاتے ہیں۔ رسول کا مرتبہ اونچا ہے، یعنی اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے ہر چیز میں۔ اگر ہم انسانوں میں دیکھیں تو بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، تو کسی کی فضیلت کو دیکھ کے حسد کرنا یا جلن محسوس کرنا یہ غلط ہے۔ یعنی جس حال میں جس کو اللہ نے رکھا ہے نا تو اسی میں اس کے لیے بہتر ہے، تو اسی میں رہ کے اللہ کی فرما برداری میں جینا یہی اسلام یا مسلمانی ہے۔ اب نبیوں میں سے 313 رسول ہیں اور 5 ان میں بڑے اونچے مرتبے والے نبی ہیں۔ ایک سب سے بلند مرتبے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتابیں دیں اور جن پہ صحیفے نازل ہوئے۔ ان میں سے کئیوں کے ساتھ اللہ نے کلام کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو تب اللہ تعالیٰ ان سے بات کی نا، ایسے موسیٰ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ بلا لیتے تھے کوہ طور پہ اور ان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے۔ اور عیسیٰ نبی کو عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں معجزات دیے اور ان کو طاقت دی جبریل فرشتے کے ساتھ۔ جبریل فرشتہ ان کے ساتھ رہتے تھے ان کو قوت طاقت دینے کے لیے۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں لڑائی نہ کرتے، حالانکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی، واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے مانا اور کچھ نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، جس طرح کافر لوگوں کو اگر کہا جاتا نا کفر شرک نہ کرو، کہتے اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتے تو نہ ہوتا، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ کون اپنی مرضی سے میری طرف آتا ہے، لیکن اللہ کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نا، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی بے یعنی کاروبار فائدہ دے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر ظالم لوگ ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف اللہ نے خود ہی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس آیت کو پڑھنے سے فرمایا آپ شیطانوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، جنات سے بچ جاؤ گے۔ صبح کے ٹائم پڑھو تو سارا دن بچے رہو گے، اسی طرح شام کے وقت پڑھو تو پوری رات بچے رہو گے۔ اور یہ آیت اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جب پڑھی جائے نا تو اس بندے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس لیے ہمیں بڑی کوشش کر کے ایک تو نمازیں پڑھنی چاہیے اور دوسرا اس آیت کو بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا داخلہ جنت میں ہو مرنے کے فوراً بعد۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہی ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، جس نے سب کو تھاما ہوا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اگر تھامنے والا خود ہی اونگنا شروع کر دے تو جن کو تھام رہا ہے ان کا تو پھر ستیہ ناس، وہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کے کنٹرول میں ہے جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کرے گا، ہاں جس کو وہ اجازت دے گا صرف وہ اس کے سامنے بول کے سفارش کرے گا۔ اللہ جانتا ہے جو لوگوں نے جو کچھ کر کے آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے نا، یعنی اللہ
ایک بندہ وہ جو بھی اچھائی یا برائی کر رہا ہے تو اس کی اچھائی برائی صرف اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثر سے کئی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے کسی کو پڑھایا اور پڑھنے کے بعد پھر اس نے اپنی آگے اولاد کو پڑھایا، اس نے اولاد میں سے کوئی اتنا لائق ہو گیا کہ اس سے کوئی ہزاروں فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو فرمایا یہ جو اثرات ہیں نا ان کو بھی اللہ جانتا ہے کہ کسی کی وجہ سے کتنا اس نے اثر اچھا پیچھے چھوڑا یا کتنا برا اثر کسی نے پیچھے چھوڑا، وہ بھی وہ جانتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ اللہ کے علم کو جان سکے، اس کا احاطہ کر سکے، گھیر سکے، الا بما شاء، ہاں جس کو وہ چاہتا ہے تھوڑا علم دے دیتا ہے۔ اللہ کی کرسی نے آسمانوں زمینوں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ کو دن رات ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، سوتا بھی نہیں ہے، اونگتا بھی نہیں ہے اور تھکتا بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، پھر فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو آپ زبردستی مسلمان بناؤ نا تو یہ نہیں ایسا کر سکتے، ڈنڈے سے تو کسی سے نماز بھی نہیں پڑھائی جا سکتی، تو آپ کسی کو اس کے دین سے ایک اللہ کی طرف کیسے لا سکتے ہو زبردستی سے؟ یہ تو دل کے بدلنے سے زندگیاں بدلتی ہیں، جسمانی حرکتیں اور عمل درست ہوتے ہیں۔ ہاں میں اللہ نے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ غلط کیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے طاغوت کا، یعنی اللہ کے مقابلے میں ہر وہ چیز جو آئے، جو اس کا انکار کرے اور اللہ کو مانے تو سمجھو اس نے مضبوط کرے کو پکڑ لیا ہے جس کڑے کو ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لوگو اللہ دوست ہے ان کا جو کہتے ہیں آمنت باللہ، جو اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے گا۔ اب دیکھو نا، ہر شے کا ایک روشنی ہوتی ہے نا، نور ہوتا ہے اس کی حیثیت کے مطابق، جتنا بڑا بلب ہوگا یا جتنی زیادہ اس میں انرجی ہے اسی حساب سے روشنی ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہر علم کا بھی ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، اور قرآن بھی نور ہے، یہ اللہ نے اپنا نور ہمیں دیا ہے، اس کو پڑھ کے جو نور حاصل ہوتا ہے اور جو لوگ اس کی نور میں زندگی گزارتے ہیں ان کی کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اس نور میں زندگی گزارتے گزارتے جب وہ فوت ہو کے قبر میں جاتے ہیں تو قبر بھی آگے سے نورانی ملتی ہے، اور جب حشر کو اٹھیں گے تو حشر میں بھی نور، اور وہی آگے نورانی جگہ جنت میں جب ان کا داخلہ ہوگا تو وہ بھی نور اور روشنیوں کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے ولیوں کو اندھیروں سے نکال کے نور میں لے جاتا ہے، جبکہ کافروں کے دوست کون ہیں؟ طاغوت، ہر سرکشی کرنے والا، ہر اپنی منمانی کرنے والا، اپنی ہٹ درمی کرنے والا، وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا میں بھی اندھیرے میں زندگی کہتے ہیں ایسے کر لینا چاہیے، ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نا، ایسے کر لو ایسے کر لو اپنی مرضی سے، پھر جائیں گے تو آگے قبر بھی اندھیری، اللہ معاف فرمائے، اور حشر کے دن جب اٹھیں گے تو بھی اندھیرا ہی اندھیرا، اور دوزخ آگے فل اندھیروں کی جگہ، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے، اللہ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں، اپنے ولی لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر اس کے بعد نا 2 واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ ابراہیم کا جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام، اب آپ سارے سو رہے ہو، نیند آئی، سکون آ گیا، تھوڑا اٹھ کے بیٹھے نا، اور ساتھ ساتھ میرے آپ بھی بول لیں، جب اچھی بات آئے سبحان اللہ، کوئی ڈرونی بات آئے تو استغفر اللہ، اس طرح کا ذکر ساتھ کرتے رہیں آپ۔ نیند آئی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ نے اس کی بات نہیں سنی یا اس کی بات نہیں آپ تک پہنچی جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ اب وہ جھگڑ کیوں رہا ہے؟ بندہ جھگڑتا کب ہے؟ جب اس کو دولت کا نشہ، طاقت کا نشہ، اس کے اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو ملک دیا نا، اسی وجہ سے وہ ابراہیم سے جھگڑ رہا ہے۔ اور
इब्राहिम ने उसे समझाने के अंदाज में कहा, भाई तू क्यों अपने आप को रब कहता है? रब तो वो है जो लोगों को ज़िंदगी देता है और मौत देता है। समझ तो शायद उसे आ ही गई होगी बात, लेकिन फिर भी ना वो कहने लगा मैं भी ज़िंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। 2 अपने कैदियों को लेके आया, जिसे मौत तो सुनानी थी ना उसे छोड़ दिया, और जिसे छोड़ना था उसे फांसी दे दी, और कहने लगा देखो मैं भी ज़िंदगी भी देता हूँ, मौत, यानी जिसको चाहूँ छोड़ दूँ, जिसे चाहूँ तख्ते पे लटका दूँ। रब बन गया ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ये बात है, मतलब मैंने कोई और बात की, तू किसी और तरफ चला गया। अच्छा अगर तू रब है ना तो फिर ऐसे कर, सूरज अल्लाह रोज़ मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल। अगर वो ये भी तो कह सकता था ना कि मैं रोज़ मशरक से निकालता हूँ, तेरा रब मगरिब से निकाल ले, पर उस वक़्त ना वो उसका ऐसे जैसे दिमाग बंद हो जाता है और वो लाजवाब हो गया ना, हक्का बक्का रह गया और चुप कर गया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, यानी समझ तो आ गई उसकी बात में, ये समझ तो आई ना उसको, ये बात उसके ज़हन में ये बात आई, पर माना नहीं। मान के भी ना माना तो अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को फिर हिदायत नहीं देते। फिर फरमाया या उस बंदे की बात आपने देखी है कि जो एक बस्ती पे गुज़रा, ये हज़रत उज़ैर के बारे में आता है वाक़या कि जब वो बस्ती से गुज़रे तो उन्होंने देखा कि बस्ती को दुश्मनों ने ना मिलिया मेट कर दिया, तहस नहस हुई पड़ी है, सारी अपनी छतों पे गिरी पड़ी है। तो उन्हें देख के वो कहने लगे अल्लाह कैसे ज़िंदा करता है मुर्दों को, यानी अल्लाह ने मरे हुए लोगों को ज़िंदा करना है ना, तो वो कैसे करता है? या ये बनी इसराइली अब इस तरह मरे पड़े हैं, ये इनकी भी निशात होगी दोबारा, ये भी कभी उठेंगे, ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह ने उन्हें दिखाने के लिए ना वहीं उसको भी मार दिया। अब वो सुबह के वक्त अपने घर से अपना गधा, अपना टिफ़िन वगैरह, खाना वगैरह लेके जा रहे थे अपने काम पे या जिधर भी उन्होंने जाना था। 100 साल अल्लाह के नबी हैं, 100 साल वहाँ पड़े रहे। जब अल्लाह ने दोबारा उन्हें उठाया ना, अब उन्हें ये नहीं पता चला कि मैं कितना अरसा यहाँ रहा हूँ। अल्लाह ने उनसे पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर ठहरे? कहने लगा सुबह आया था, अब तकरीबन असर हो रही है, शायद 1 दिन हुआ है या आधा दिन हुआ है। अल्लाह ने कहा नहीं, बल्कि आप पूरे 100 साल तक यहाँ पड़े रहे हो। अपने खाने की तरफ देखो, अल्लाह के कामों में हिकमत आप देखिए कि जैसे चाहे वो करे। खाना ऐसे था जैसे अभी ताज़ा अभी लेके आए हैं, खाने पे 100 साल गुजरा कि सेकंड की तरह। और जो गधा था वो उसकी हड्डियाँ सारी बिखर चुकी थी और वो ख़त्म बिल्कुल हो चुका था। अल्लाह ने कहा देख अपने खाने की तरफ और अपने पीने की तरफ, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और अपने गधे की तरफ देखो ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना दें कि अल्लाह ऐसे मरने के बाद ज़िंदा करेगा क़यामत के दिन। और देखो कैसे उसकी हड्डियां हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, उनके देखते देखते ना गधे की हड्डियां इकट्ठी हुई, जुड़ी, और उनके ऊपर फिर चमड़ा अल्लाह ने पहनाया। और उन्हें फलम्मा तबय्यना लहू, जब बंदा अपनी आँखों से कोई चीज़ देखता है तो उसका यकीन कितना पक्का हो जाता है। यकीन की ना 3 किस्में हैं। बंदा आँख से देख के, सुन के और सामने मुशाहदा करके, जब एक सिर्फ बंदा बात जानता है, एक जानना और एक फिर आंखों से देखना और एक सुनना। अब जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये सारा कुछ होता देखा तो कहने लगे अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं बहुत ज़्यादा मान गया, मैं जान गया इस बात को कि अल्लाह हर शय पे कादिर है। और फिर इब्राहीम ने कहा, ये तीसरा वाक़या, इब्राहीम ने कहा है मेरे रब मुझे दिखा तो तू किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेगा। कहा इब्राहिम तू मानता नहीं कि मैं ज़िंदा करूँगा? तो इब्राहिम कहने लगे हाँ मैं मानता तो हूँ, लेकिन मेरा दिल और इत्मीनान पकड़े ना, मुझे और ज़्यादा मेरा दिल यकीन में पुख्ता हो जाए। काला फ़खुज़ अर्बाअतम मिनत तैर, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर तुझे यकीन दिलाने के लिए ना तुम 4 परिंदे लो, 4 परिंदों को अपनी बोलियाँ सिखाओ और उन्हें अपने इशारों पे चलना सिखाओ कि जब आप बुलाओ तो वो आपके पास आएँ, जब आप उन्हें उड़ाओ तो वो उड़ जाएं। फिर उसके बाद उन 4 परिंदों के टुकड़े करके ना मिला के मिक्स करके तो अलग अलग पहाड़ पे रख दो। फिर जब आप उनको जिस भी बोली से बुलाते थे पहले उसी तरह उन्हें बुलाओ तो वो आपके पास आएंगे। उन्होंने जब ऐसे किया तो ऐसे ही हुआ, इधर से सर उठे, उधर से धाड़ उठे, पैर उठे,
पैर उठे और जुड़ा और वो परिंदा उनके पास आ गया। उनका मैं अल्लाह ऐसे क़यामत के दिन तुम्हें इकट्ठा करूँगा। फिर उसके बाद खर्च की बात हो रही है। मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, उन्हें कितना सवाब मिलेगा। जैसे एक दाना जब ज़मीन में उगाया जाता है ना, तो उस एक दाने से निकलती हैं 7 बालियाँ, और 7 बालियों में से हर बाली में 100 दाना होता है, और अल्लाह चाहे तो उस 100 को भी ज़्यादा बढ़ा दे। अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। और वो लोग जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की राह में, फिर वो यानी माल खर्च कर दिया, अल्लाह सवाब दे, उसे इतना बढ़ा चढ़ा के अल्लाह सवाब देंगे। लेकिन अगर आप उसके पीछे एहसान जताते रहो, बंदे को सुनाते रहो, मैंने इस पे इतना खर्च किया, मैंने इसको ये दिया, मैंने दिया था इसे, हाँ, तो ऐसा अगर एहसान जताओगे, और एहसान जताने से फिर अगले बंदे को शर्मिंदगी होती है, उसे अजियत पहुंचती है, तो इस से वो आपका खर्च किया हुआ ज़ाया हो जाएगा, उससे आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। हाँ जी, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जो नहीं ऐसा करते ना, नहीं एहसान जताते, उनको अजर मिलेगा उनके रब के यहाँ, उन पे कोई खौफ नहीं होगा, ना उन्हें कोई गम होगा। अगर आपने एहसान ही जताना ना दे के, तो फिर आप ना दो, वो खर्च ना ही दो तो वो अच्छा है। उससे अच्छा है कि आप वैसे ही कोई अच्छी बात कह दें। व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, कि किसी ने आपके साथ कोई गलती की तो उसे माफ़ कर दो, ये ज़्यादा अच्छा है सवाब के एतबार से उस सदक़े से जिस सदक़े के पीछे तकलीफ़ हो। अल्लाह गनी और तहम्मुल वाला है, बेपरवाह है, यानी उसे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदक़े ना ज़ाया करो एहसान जता के और तकलीफ़ पहुँचा कर, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, कि लोग कहें वाह वाह क्या बल्ले बल्ले बड़ा खर्च किया। लोगों की बल्ले बल्ले के लिए अगर खर्च किया तो भी बेकार, और दे के एहसान जताया है तो भी बेकार। जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं ना, असल में वो अल्लाह को नहीं मानते, और ना आखिरत के दिन का यकीन है उनके दिलों में। अगर अल्लाह और आखिरत के दिन का यकीन होता तो वो दिखाने के लिए खर्च ना करते। उनकी मिसाल जो दिखाने के लिए खर्च करते हैं ऐसे है जैसे किसी पत्थर पे थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो, अब उस मिट्टी से क्या उगेगा। अगर उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो ना, तो वो मिट्टी जो थोड़ी थोड़ी है वो भी सारी उतर जाएगी और वो पत्थर साफ हो जाएगा। ऐसे उस बंदे का किया हुआ अमल बेकार और ख़त्म हो जाएगा। ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू, वो किसी चीज़ पे भी कुदरत नहीं पाएंगे कि कुछ हमारे हाथ आए। अल्लाह नहीं हिदायत देता काफिर कौम को। और मिसाल उनकी जो खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह को खुश करने के लिए, दिन रात खर्च करते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अबू बकर सिद्दीक खर्च करते हैं, औरतों को आज़ाद करवा रहे हैं, ग़ुलामों को आज़ाद करवा रहे हैं। तो सियाने बंदे उन्हें मशवरा देते हैं, अबू बकर आप क्यों अपना माल ज़ाया कर रहे हो, ये गरीब और ये नदार और ये कमज़ोर लोगों पे कोई हट्टे कट्टे बड़े ताकतवर ग़ुलाम ख़रीदो ताकि आपको फ़ायदा हो, आपका काम करे, और इन गरीब कमज़ोर लोगों को क्यों कर रहे हो। वो क्यों करते थे, इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने लिए सवाब के लिए। तो उनकी मिसाल ऐसे है जैसे बाग कोई ऊंची जगह पे हो, और अगर उस बाग को बारिश ना भी पहुंचे ना तो उसे शबनम ही काफ़ी होती है, और वो अपना फल दुगना तिगना लेके आता है। अल्लाह जो तुम अमल करते हो लोगों देख रहा है। हम लोगों को दिखाने के लिए काम करें कि कोई हमें देखे तो अच्छा करे। जो चीज़ कैमरे में आनी हो उसके लिए हमें कितना तैयारी करनी पड़ती है ना। तो हमें क्यों नहीं ये पता कि कैमरे तो हर आन हमारे इर्द गिर्द फिट हैं, हमारी एक ही चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। कोई देखे ना देखे भी अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह पे ईमान जितना पक्का होगा ना, फिर उसे दो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि लोग देखें, क्योंकि जिसके लिए वो कर रहा है उसने तो देख लिया, भले उसे किसी ने भी नहीं देखा ना। फिर उसके बाद अगली मिसाल बयान हुई है, क्या तुम में से कोई एक ये पसंद करता है कि उसका बाग हो खजूरों का, अंगूरों का, और उसमें नहरें चलती हों, तो और वो बाग हर तरह से फल उसमें आ रहा है,
अचानक अब वो बंदा खुद बूढ़ा हो गया, उसके बच्चे अभी कमज़ोर हैं कि बाग को बगोला पहुंचा, आग वाली हवा पहुंची, मानो कि अल्लाह का अजाब आ गया और रातों रात हर चीज़ मिलिया मेट हो गई। बताओ अब वो बूढ़ा क्या करेगा सिवाय हाथ मलने के। अब बच्चे इतने छोटे हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, खुद इतना कमज़ोर है कि हड्डियों में जान ही नहीं है कुछ करने की, सिवाय हाथ मलने के कुछ उसके पास है। ऐसे ही है उस बंदे की मिसाल जो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है कि जब बूढ़े बंदे की मिसाल कैसे कि अब वहाँ जाके तो कोई दोबारा अमल करने का मौका नहीं मिलना, और बच्चे भी इतने कमज़ोर हैं जो कर नहीं सकते कि एक बखील और ऐसा रियाकार शख्स जो अल्लाह और आखिरत पे नहीं मानता ना, और उसका पीछे से माल है, अब बच्चे सारा भी उठा के खर्च कर देना तो उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जब उसने खुद ही नहीं किया अल्लाह के लिए तो अब पिछलों का किया उसे क्या फ़ायदा देगा। ऐसे ही अल्लाह बयान करता है अपनी आयतें ताकि तुम गौर व फिक्र करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खर्च करो पाकीज़ा माल में से। हराम की कमाई से अल्लाह खर्च किया हुआ कबूल नहीं करते। लोग हराम की कमाई से हज करते हैं, उम्रे करते हैं, तो अल्लाह ऐसा कबूल नहीं करते। वो दी हुई ज़कात सदक़ात अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। हाँ, लोगों में हो जाएगी अच्छाई या तारीफ़। अगर अल्लाह के लिए देना है तो हलाल कमाओ और फिर उसमें से दो। वो खर्च करते हैं जो वो कमाते हैं या उससे नहीं, अल्लाह यहाँ हुक्म दे रहे हैं ना कि तुम खर्च करो अपने पकीज़ा कमाई में से, और जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला है, यानी जो खेती बाड़ी करते हैं वो अपनी खेती में से दें, जो वैसे तिजारत वगैरह करते हैं वो वहाँ से दें, और गंदी चीज़ देने का इरादा ना किया करो, क्योंकि अगर वही गंदी चीज़ तुम्हें मिले ना तो फिर तुम वो लेना कभी भी पसंद ना करो। हाँ, बड़ी मजबूरी में फिर बंदा आंखें बंद करके ले लेता है कि चलो चलो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। जान लो बेशक अल्लाह बेपरवाह तारीफ़ किया गया है। लोगों, शैतान तुम्हें वादा देता है फ़कीरी का कि ना खर्च करिए फ़कीर हो जाओगे। लो, पीछे बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ो, उनके लिए तो कुछ जमा करो। और अल्लाह तुम्हें शैतान तुम्हें वादा देता है फ़कीरी का और हुक्म देता है बेहयाई का, जबकि अल्लाह तुम्हें वादा देता है कि खर्च करोगे तो माफ़ियाँ मिलेंगी, बख्शिश मिलेगी और मेरा फजल मिलेगा, मैं और दूंगा। सदक़े से फरमाया नबी करीम ने, माल कभी कम नहीं होता। करके देखो इंशाअल्लाह। अल्लाह जो लोग चाहते हैं कि हमारा माल बढ़े वो सदका देना शुरू कर दें, इससे बलाएँ भी टलती हैं, बीमारियां दूर होती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं और अल्लाह माल में भी इजाफा करता है। अल्लाह वुसअत वाला जानने वाला है, वो हिकमत देता है जिसे चाहता है, और जिसको अल्लाह हिकमत दे उसे तो बड़ी खैर मिल गई। और नहीं नसीहत हासिल करते मगर उलुल अलबाब, जो बड़े अकल वाले हैं। लोगों, जो भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करो या जो भी तुम कोई नज़र मानो उसे अल्लाह जानता है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर तुम सदकात ज़ाहिर करके दो तो भी अच्छा है, यानी इस नियत से दो कि मैं दूं ताकि दूसरे लोगों को भी मतलब तरगीब मिले, रगबत मिले, वो भी दें तो भी अच्छा है। अगर छुपा के दो और फ़कीरों को दो कि किसी को पता ना चले तो ये बहुत अच्छा है। इससे जिसे आप दे रहे हो ना उसको भी परेशानी या शर्मिंदगी नहीं होगी लोगों के सामने। और अल्लाह वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यातिकुम, इस खैरात करने की वजह से अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा, और जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बड़ा ही बाखबर है। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को हिदायत देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपका काम तो सिर्फ लोगों को सुनाना है, लेकिन अल्लाह हिदायत देता है जिससे चाहता है। और जो भी तुम खर्च करोगे अपने माल में से उसका फ़ायदा तुम्हें ही होगा, और जो भी तुम अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करोगे ना, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम, उसका तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा और तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम ऐसे को दे रहे हो जो तो दिलों के भेतों से वाकिफ़ है, तो वो क्यों नहीं वापस करेगा, बल्कि वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के वापस करेगा। उस दाने की तरह जो ज़मीन में उगाया जाए तो उससे 100 दाना या 700 दाने तक उगते हैं। उन फ़कीरों को दो जो अल्लाह की राह में रोके जाते हैं, और जैसे मतलब मदरसे के बच्चे हैं,
اب وہ ان کا سارا کام پڑھنا پڑھانا ہے، یا وہ دور دراز علاقوں سے اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، ان پہ خرچ کرو۔ وہ زمین میں چل پھر کے کما نہیں سکتے جس طرح دوسرے لوگ کما رہے ہیں۔ جاہل انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، لیکن وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے۔ لوگوں سے لپٹ کے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ کئی مطلب جو مطلب پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں نا، وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے۔ تو جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو صبح صبح جون دروازہ کھٹکان لگ رہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی انہیں نا مطلب یہ اصحاب صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا مدینہ مسجد میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، جہاں سے دور دراز سے آنے والے سارے لوگ وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے۔ وہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے، انہیں ہوتا تھا ہر وقت ہم آپ کو دیکھتے رہیں، آپ کوئی کام کیسے کر رہے ہیں، اور وہ اسے ہر وقت محفوظ رکھتے تھے۔ تو اب لوگ لے آتے تھے، کچھ لوگ اچھیا پھل لا کے جو اپنے پھلوں میں سے بہت اچھا ہوتا تھا وہ جا کے ٹانگ دیتے تھے، ایک رسی بندی ہوتی تھی، اپنی کھجوریں وغیرہ پھل رکھ دیتے تھے کہ جس کو ضرورت ہے وہ یہاں سے لے لے۔ تو کوئی لوگ سکی سڑی کٹیا قسم کی کھجوریں جا کے رکھ دیتے تھے۔ تو فرمایا تو انہی میں نا ایک تھے وہ صحابی، غالباً ابو ہریرہ کی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے بڑی بھوک لگی تو میں نا قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو، اور ان سے اجر نہیں چاہتے۔ میں نے ابو بکر گزرے، ان سے پوچھا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ اب مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سمجھا شاید یہ کوئی جان جائیں گے میرے چہرے سے دیکھ کے، یا مجھے کھانے کی دعوت دیں گے۔ یعنی صاف لفظوں میں نہیں مانگا کہ مجھے بھوک لگی اور مجھے دو۔ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، یعنی اتنے غیرت مند اور اتنے یعنی اپنا عزت کا لحاظ کرنے والے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بھی نہیں کرنا۔ تو ابو بکر صدیق بھی انہیں نا تفسیر بتا کے چلے گئے۔ پھر عمر آئے تو وہ بھی بتا کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو آپ نے فرمایا آجا ابو ہریرہ، تو پھر پتہ کیا تو ایک پیالہ دودھ کا ملا۔ تو ابو ہریرہ کو تو اب بڑی پیاس لگی، بڑی بھوک لگی تھی انہیں شدت سے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں کہ میں پی لوں فٹافٹ۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور سب دوسروں کو بھی بلا لو۔ اب جس بندے کو بڑی بھوک لگی ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ فٹافٹ مجھے ہی ملے، میں ہی پی لوں، لیکن انہوں نے جب دوسروں کو بھی بلایا، اب اللہ کے رسول نے کہا کہ دائیں طرف سے شروع کرو اور سب کو پلاتے جاؤ۔ وہ ایک پیالہ دودھ کا، اب سب کو پلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، سب کو پلا رہے ہیں، ہر دفعہ ان کا دل چاہتا ہوگا کہ میں پیوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو قوم کو پلانے والا ہوتا ہے نا اسے اینڈ میں پینا چاہیے۔ تو اب سب کو پلا کے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، تو اب آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تو پی۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے پیا وہ پیالہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے، یا معجزہ کہہ لو کہ وہ سب نے پیٹ بھر کے پیا تو سب بھر گئے، لیکن پیالہ ویسے کا ویسے بھرا۔ ابو ہریرہ پیو، ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے فل پیا، مجھے لگا کہ میں یہاں تک ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، میں نے پھر پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے نیلوں سے اور میں مطلب تازگی نا دودھ پینے کی وجہ سے یہاں تک مطلب میں فل سیر ہو گیا، اور ایسے میں نے پی لیا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دے کے دینا چاہیے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خرچ کرو گے نا اللہ اس کو جانتا ہے لوگوں، اللہ اس کا آپ کو بہت اجر دے گا، آپ اللہ کے لیے خرچ کرو۔ وہ لوگ جو دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، دکھا کے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جیسے ایک بندے نے نا ارادہ کیا، ایک بندے نے ارادہ کیا کہ میں نا مال خرچ کروں گا۔ اب وہ ایک رات کسی باہر خرچ کرنے کے لیے نکلا، ایک رات کسی زانی عورت کو دے آیا۔ صبح چرچا ہوا کہ کسی زانی عورت کو نہ کوئی سخی نے سخاوت کی، وہ بدکار عورت کو دے گیا۔ وہ بڑا پریشان کہ پتہ نہیں اللہ نے میرا قبول نہیں کیا۔ دوسرے دن پھر خرچ کیا، کسی ڈاکو لٹیرے کو دے آئے ایسی، اور تیسرے دن خرچ کیا تو کسی سخی کو، دولت مند کو ہی دے آئے۔ تو کہتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان تینوں کو ہی ہدایت دے دی کہ سخی نے بھی سخاوت شروع کر دی، ڈاکو نے ڈاکے مارنے چھوڑ دیے، بدکار عورت نے بدکاری چھوڑ دی کہ لوگ تو اتنے نیک ہیں، راتوں کو اٹھ کے نیکیاں کرتے ہیں، تو ہم اتنے برے ہیں کہ ہم پیسوں کے لیے برائی کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ اچھے لوگ ہیں۔ اب ہمیں بھی یہ اب رمضان آ رہا ہے نا،
تو کوشش کرنی چاہیے ہم کچھ نہ کچھ رات کو بھی خرچ کریں، دن میں بھی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اتنا خرچ کرتے، فرمایا تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ فرمایا اب ایک طرف ہے صدقہ کرنا، اپنے مال میں سے دوسروں کو دینا، کھلانا پلانا، اور ایک ہے کہ دوسروں کا اکٹھا کر کر کے اپنی تجوریاں بھرنا سود کی طرح۔ کسی کو ضرورت مند کو پیسے تو دے دیے ہیں، اب اس نے اگر اسی ڈیٹ پہ واپس نہیں دیا تو پھر بڑھاتے جاؤ اور اس کا خون نچوڑتے رہو۔ فرمایا ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے نا اپنی قبروں سے، تو ایسے ہوگا جیسے دنیا میں کسی کو جن نہیں چمٹا ہوتا، تو جس کو کسی شیطان نے لگ کے اسے پاگل بنا دیا ہو، اس طرح وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں سود بھی تو تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ اللہ نے بے کو، تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی ہے اسے بچ جانا چاہیے۔ ہاں جو پہلے تم کھا چکے ہو نا، اللہ سے معافیاں مانگ لو کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی پھر کرے گا، یعنی یہ حکم سننے کے بعد بھی تو یہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ سودی کاروبار کیوں کرنا ہے کہ پیسے بڑھیں، لیکن دنیا میں ہی اللہ دکھا دیتا ہے کہ وہ ایک دن وہ بالکل زیرو پہ پھر چلا جاتا ہے، دنیا میں اسے یہ سزا ملتی ہے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں بھلے ان کے پاس تھوڑا ہی ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انہیں یعنی مالی طور پہ اتنا سٹرونگ کر دیتے ہیں کہ پھر خطرہ نہیں رہتا کم ہونے کا بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے کیا ہے، اور اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نہیں محبت کرتا ہر کافر گنہگار کو۔ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پہ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، اور جو باقی سود بچے ہیں نا تمہارے جو کسی سے لینے ہیں تو وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ کو مانتے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ میری توبہ کسی موت پیڑی آنی سود تے دے دے کے بالکل اللہ تعالیٰ نے نا کسی اور گناہ میں یہ نہیں بات فرمائی، جو یہ سود کے بارے میں جس طرح فرمایا کہ جو سودی کاروبار کرتا ہے یا سود لیتا ہے، سمجھو وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یعنی وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ اگر تم توبہ کرو تو جو تمہارا اصل مال تم نے دیا ہے نا کسی کو قرضے کی صورت میں، وہ تو اپنا واپس لے سکتے ہو، نہ تم پر ظلم ہے اور نہ تم کسی پہ ظلم کرو۔ اگر کوئی تنگی والا ہو، کسی کو قرضہ دیا ہے وہ تنگ دست ہے، تو فرمایا اسے ڈھیل دے دو۔ کئی لوگ تو اگلے کی جان ہی نہیں نہ چھوڑتے، پھر اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹے وعدے کرنے پڑتے ہیں، تو فرمایا اگر تم ڈھیل دے دو گے نا تو اللہ اکبر، اللہ نے کتنی فضیلتیں اور کتنی آسانیاں اور کتنا خوبصورت ہمیں دین دیا ہے کہ قرض والے کو اگر آپ ڈھیل دے دو نا تو ہر روز جتنے بھی آپ نے کسی کو قرضے میں پیسے دیے ہیں، ہر روز آپ کو اتنے پیسے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ اور اگر تم صدقہ کر دو کہ چل کوئی نہیں، غریب ہے نہیں دے سکتا، معاف کر دو، تو یہ تمہیں اور ثواب دے گا اللہ۔ بے شک اللہ جو تم ان کن تم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہے نا تو واقعہ میں یوں معاف کر دینا یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ لوگوں ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، پھر تمہیں ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیات نا آیت دین ہے، یعنی قرض، یعنی اگر کسی سے قرضہ لو یا دو تو لکھ لیا کرو۔ ہمارے زیادہ تر جھگڑے پہلے تو ہم بڑے بنتے ہیں نا کہ کوئی نہیں آپ تو ہمارے ہی ہو، لے جاؤ، تو بعد میں جب کوئی نہیں دیتا تو پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تھوڑی چیز دو یا زیادہ ہو وہ لکھ لیا کرو، اگر خود نہیں لکھنا آتا تو کسی سے لکھوا لیا کرو، یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں میں لڑائی نہ ہو۔ اور لکھتے وقت نا کوئی آپ کوئی گواہ بھی پاس بنا لیا کرو، 2 عورتیں اور 1 مرد یا 2 مرد، کیونکہ عورت بعض دفعہ بات بھول جاتی ہے نا۔ فرمایا اچھا لیکن اگر کاروبار ہاتھوں ہاتھ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی۔ اگر تم سفر پہ ہو اور کوئی لکھنے والا تمہیں نہ ملے تو آپ لوگ گروی بھی رکھ سکتے ہو کوئی چیز کہ آپ یہ مجھے دے دو اور میری یہ چیز گروی، وہ جو اس نے اس میں سے کچھ استعمال نہیں کرنا، اس کا فائدہ نہیں اٹھانا،
تو وہ اس طرح کی گروی جائز ہے. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. لوگوں گواہیوں کو چھپاؤ نہ، اور جو بھی اس کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے. اب اگلی آیت ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے دلوں میں بھی جو خیال آتے ہیں نا ان پہ بھی حساب لوں گا. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ دلوں میں تو اب کئی باتیں آ جاتی ہیں. ہاں تو اس پہ بھی اگر ہمارا حساب ہوا تو پھر تو بڑی ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. تو ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نا سن کے کہا کرو سمینا و اطانا، ہم نے سن لیا ہم مانیں گے. توفیق پھر اللہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ کسی کے اوپر نا اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا. اور یہ جو آخری آیتیں ہیں نا یہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے سے دی ہیں. سورۃ فاتحہ کی فضیلت میں بھی بتایا گیا نا کہ جو یہ دونوں نور ہیں جو پہلے تورات انجیل میں کسی کو نہیں ملے اور نہ قرآن میں، یہ صرف نبی محمد کو دیے گئے ہیں. اور ان آیتوں کو جو پڑھے گا نا شام کے وقت، اب ہمیں نہیں پتا ہمارے ارد گرد اور کتنی اللہ کی مخلوق ہے، تو ان سے بچنے کے لیے یہ کافی ہیں. ہاں جی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مان لیا رسول نے اور مومنوں نے بھی اس چیز کو جو اللہ نے ان کے پاس نازل کی. سب نے مانا اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو. ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے. اور انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، یعنی میرے نیک مومن بندوں نے. اس کے برعکس آپ نے پیچھے سنا تھا نا کہ بنی اسرائیل سے جب بھی کوئی حکم انہیں کہا جاتا تھا نا کہ یہ کرو تو وہ کہتے تھے سمینا و عصینا، سن تو لیا پر ہو نہیں سکے گا ہم سے، ہم نہیں مان سکتے. فرمایا میرے نبی کے صحابہ نے کیا کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم پوری کوشش کریں گے اپنی کہ ہم اس کو مانیں. تو فرمایا غفرانک ربنا و الیک المصیر، معاف کر دے ہمیں اے ہمارا رب، تیری طرف ہمارا لوٹ کے آنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں اللہ بھی کسی کو اس کی جان سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا. ہر نفس کو جو اس نے کمایا، جو اچھا کرے گا اسے اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کے اوپر وبال ہے برائی کا. اور ساتھ میں وہ یوں دعائیں مانگتے ہیں. اب دعا اللہ کی لفظ ہے نا، اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم یوں اس طرح مانگا کریں. اور یہ آپ یاد کر لو ان آیتوں کو، اور یہ روز شام کو پڑھنا ضروری ہے. جس نے یہ پڑھ لی اسے یہ کافی ہو جائیں گی. اے ہمارے رب، نہ تو ہم پہ اٹھا وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں. آمین. اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران، دوسری سورت. سورۃ آل عمران کی فضیلت سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی بیان ہوئی ہے کہ فرمایا جو لوگ یہ سورت پڑھتے ہیں قیامت کے دن یہ ان کے اوپر سایہ کریں گی. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ تقریباً تب نازل ہوئی جب نجران کے عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے نا عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں، وہ تین خداؤں کے قائل ہیں. عیسیٰ کو بھی اللہ مانتے ہیں، مریم علیہ السلام کو بھی اللہ مانتے ہیں اور اللہ کو بھی اللہ مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے شروع میں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی اللہ ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اور وہ الحی القیوم، زندہ اور قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا ہے. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، وہ پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہوئے، جیسے عام باقی سارے بچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. جس طرح اللہ نے چاہا انہیں پیدا کیا، جیسے سارے دوسرے فوت ہو جاتے ہیں یا پھر اپنے وقت گزارنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام ابھی تو فی الحال وہ زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں. آسمانوں پہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ دوبارہ آئیں گے اور اس کے بعد اپنی یعنی وہ فوت ہوں گے اور دوبارہ مطلب
ان کی وفات کا ذکر ہے کہ انہیں دوبارہ فوت کیا جائے گا، مرنے جب وہ آسمان سے دوبارہ آئیں گے تو پھر انہیں وہ اپنی طبی موت فوت ہوں گے، جبکہ اللہ زندہ ہے اور قائم ہے اور قائم رکھنے والا ہے، وہ اول سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اسے موت نہیں آتی۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا مانتی ہے، اور اللہ نے ہی تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا، لیکن ان میں چونکہ لوگوں نے تبدیلی کر دی، اس میں باطل کو ملا دیا، تو اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، اسی لیے قرآن کو فرقان کہا کہ ہم نے فرقان نازل کیا، جو تورات اور انجیل میں باطل شدہ چیزوں کی مطلب نشاندہی کرنے والی یا جو اس میں حق ہے اس کو بیان کرتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، باقی جو اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست غالب انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں۔ اللہ وہ ہے جو لوگوں تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے، یعنی جس طرح چاہتا ہے، ایسے ہی عیسیٰ کو بھی اس کی ماں کے پیٹ میں بنایا گیا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ سب کرے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ محکم آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور باقی متشابہ آیات ہیں۔ محکم آیات یعنی جن کی بات صاف صاف سمجھ میں آئے، صاف واضح حکم، اور متشابہ وہ باتیں، وہ چیزیں کہ جن کی بندے کو سمجھ نہ آئے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، جیسے اب اللہ کے چہرے کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اللہ کے ہاتھ کا، اللہ کی پنڈلی کا، یا مطلب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا کلمہ کہا ہے کہ کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، یا روح اللہ، وہ اللہ کی روح ہے۔ تو بعض لوگ انہی باتوں کے پیچھے پڑ کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ فرمایا کہ ان آیتوں کا اصل مقصد مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا جن کے پاس پختہ علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، اور مومنوں کو یہی حکم ہے کہ جو واضح اور صاف حکم ہے ان پہ عمل کرو، اور جن باتوں کی سمجھ نہیں نہ آتی اپنی چھوٹی سی عقلوں میں انہیں تولنے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تب کہو کہ آمنت باللہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور جس طرح بیان کیا گیا ہم اسے ویسے ہی مانتے ہیں، باقی اس کی تعویل، اس کی حقیقت، اس سے کیا مقصد مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جو پختہ علم والے ہیں نا، وہ ان باتوں میں ان باتوں میں ٹیڑھ نہیں اختیار کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے ان باتوں سے مگر اولو الالباب، جو عقل والے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ میں یہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا کے بھی رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک انت الوہاب، آپ دینے والے ہو۔ اب دل، قلب کو پتہ قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ پھرتا ہے، کبھی دل ان بندے کا کسی طرح سے ہوتا ہے، کبھی کس طرح سے ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ یہ نہ ہو، بعض دفعہ انسان کی حالت بدلتی رہتی ہے نا، کبھی دل کیسے ہوتا ہے، کبھی کیسے ہوتا ہے، کبھی ایک بات صحیح لگتی ہے، کبھی اسی میں بندے کو کوئی خامی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا یہ دعا جب آپ ایمان پہ ہو، ہدایت کے راستے پہ ہو،
اپنے آپ میں کوشش کر رہے ہو اللہ کو خوش کرنے کی تو ساتھ میں اللہ سے دعائیں بھی مانگو کہ اللہ ہمارے دلوں کو کبھی پھیرنا نہ اس دین سے، بلکہ اس دین پر ہی جما دینا، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھنا۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ عطا کرنے والے ہو، اے ہمارے رب بے شک آپ لوگوں کو جمع کرو گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، یعنی جو اس نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ پھر فرمایا جو کافر ہے نا ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذابوں سے بچا نہیں سکیں گی، اللہ کے مقابلے میں نا کچھ کام نہیں آئیں گی، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، بالن ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کذب آل فرعون، جیسے کہ آل فرعون کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بے ذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے میرے نبی سے، اور تمہیں اکٹھا کیا جائے گا پھر جہنم میں، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں جانا آپ کو مطلب برا نہ لگے، اس سے پناہ مانگا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ صبح و شام کم از کم ہم 7 دفعہ یہ ضرور پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور جنت اچھی جگہ ہے جس کی تمنا کی جائے، جس کی خواہش کی جائے، جس کے لیے سوال کیا جائے تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم اے اللہ ہمیں تو جنت فردوس نصیب فرما، جہنم سے بچا اور جنت نصیب فرما۔ اور پھر آپ کو پتہ مدینے میں یہودیوں کے تقریباً 3 گروہ تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ان تینوں کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک کو تو قتل کر دیا گیا تھا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، بنو قریظہ کو، بنو نذیر اور بنو قینقاع والوں کو جلا وطن کر دیا، اور جہنم کا عذاب وہ مرنے کے بعد بھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو میرے نبی کو نہیں مانے گا وہ یقیناً ان چیزوں میں پڑھ کے رہے گا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی سے مقابلہ کرے گا، لڑائی کرے گا، ان کے ساتھ دشمنی لے لے گا، وہ کبھی پنپ نہیں سکتا، اسے کبھی کوئی عزت دنیا میں نہیں ملے گی، اور آخرت کا عذاب تو پھر ایک الگ اور چیز ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے بدر میں دیکھا نا، 2 جماعتوں نے لڑائی کی، کفار مکہ نے، انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں وہ لوگ آئے، وہ تقریباً 1000 لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صرف 313 لوگ، یعنی وہ ان سے 3 گنا زیادہ، اور وہ 313 تھے صرف۔ فرمایا ایک جماعت، اب یہ تھوڑی جماعت لڑائی کر رہی ہے اللہ کے لیے، اور وہ بڑی جماعت لڑائی کس کے لیے کر رہی ہے؟ وہ کافر ہے اور شیطان کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا جو کافر تھے نا وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں لگ رہا تھا تقریباً مطلب ہم سے دگنے ہیں، مطلب وہ خود 1000 تھے تو انہیں مسلمانوں کو دیکھ کے انہیں لگ رہا کہ وہ تقریباً 2000 ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی مدد اتارتے ہوئے ان کے ساتھ فرشتے اتارے کہ انہیں وہ 313 لوگ 2000 لگ رہے تھے، اور جب مسلمان انہیں دیکھتے تو مسلمانوں کو لگا کہ کافر ہم سے زیادہ ہیں، مطلب 1000 بندہ انہیں تقریباً 600-700 کے قریب نظر آ رہا تھا۔ یہ کس لیے اللہ انہیں اس طرح دکھا رہے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے حوصلے اور بڑھیں اور وہ کہیں کوئی بات نہیں، ایک بندے کو 2 ہی آنے ہیں، یعنی ہم انہیں قابو کر لیں گے، اور کافروں کے حوصلے پست ہوں اور انہیں شکست ہو۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مدد دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ بے شک ان واقعات میں عبرت ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ، دیکھنے والوں کے لیے، بصیرت حاصل کرنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کی جو زندگی ہے
اس میں نفسانی خواہشوں کی محبت سجا دی گئی ہے لوگوں کے لیے، یعنی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے نا، عورتوں کی محبت، بیٹے اور جمع کیے ہوئے خزانے، سونے سے، چاندی سے، اور گھوڑے، نشان زدہ والا نام، اور جانور والحرث اور کھیتیاں، یہ ساری ایسی چیزیں جو ہر بندے کو اچھی لگتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہوں۔ لیکن کئی لوگ انہی چیزوں کو لے کے تکبر میں آ جاتے ہیں، فخر میں آ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی جہان میٹھا ہے ہمارے لیے، آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ وہ اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور کئی لوگ انہی چیزوں کو لے کے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں اور اپنی آخرت کو اچھا کر لیتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا۔ اب سب سے پہلے عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا شیطان عورتوں کے ذریعے سے ہی مردوں کو شکار کرتا ہے۔ جب یہ غلط طریقے سے سج سنور کے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی باہر نکلیں گی تو دوسرے لوگوں کو خواہ مخواہ فریفتہ کریں گی نا۔ فرمایا یہ شیطان کی رسیاں ہیں جو لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے سج سنور کے گھروں سے نکلتی ہیں۔ فرمایا ایک تو عورت کے اندر ویسے ہی کشش ہے نا، دوسرا جب وہ سج کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے اور زیادہ خوبصورت دوسروں کی نظروں میں کر دیتا ہے، یعنی فتنہ بھڑکانے کے لیے یہ اور زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک برا طریقہ ہے نا، حالانکہ یہی عورت، اسے گھر کی زینت، گھر کی ملکہ کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے، عورت اور خوشبو، اور عورت کو فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری سامان ہے، یعنی جس سے انسان فائدہ اٹھائے، فائدہ حاصل کرے، اور عورت دنیا کا بہترین سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ اب کئی نہیں، اچھا بیٹوں کی بات ہے، اس کے بعد جیسے 15ویں سپارے میں بھی آیا، بیٹے اور مال دنیا کی زینت ضرور ہے، لیکن ان پر بھروسہ کیا جائے تو یہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ 10 بیٹوں والے باپ بیچارے کیسے رل رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں جو باپ 10 بیٹوں کو پال لیتا ہے، 10 بیٹے ایک باپ کو 2 ٹائم کا کھانا یا کپڑا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اصل چیز جو تمہارے کام آنے والی ہے لوگوں، وہ باقیات الصالحات، نیکیاں ہیں، نیکیاں۔ اب بیٹوں کی تربیت ایسی کرنی، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، دونوں ہی مطلب امتحان ہے کہ ہم ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ اگر اچھی تربیت کریں گے تو یہی ہمارے لیے فائدے کا سامان بن جائیں گے، اور اگر انہیں ہی ہم نے صرف دنیا داری ہی سکھائی اور دنیا ہی سب کچھ بتائی تو آخرت پھر خسارے والی ہے۔ اللہ میری توبہ۔ ایسے ہی سونا چاندی، مال و دولت کا ہونا، اگر انہیں اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے تو یہی چیزیں ان سے بندے کی دنیا بھی اچھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے، اور اگر انہی کو لے کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو قیامت کے دن وہ 10ویں پارے میں آتا ہے نا کہ یہی سونا چاندی اور یہ جمع کیے ہوئے خزانے پھر آگ میں تپا کے لوگوں کے ماتھوں پہ داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں پہ داغ دیا جائے گا، ان کی پیٹھوں پہ داغ دیا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہ تمہارے خزانے ہیں، ان کا مزہ چکھو، جنہیں تم سنبھال کے اور جوڑ کے رکھتے تھے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں فرما برداری میں جینے کی اور فرما برداری میں ہی مرنا نصیب فرمائے۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ لیکن لوگوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، ایک وقت، اور ہر ایک کو جتنا اس نے دنیا میں رہنا ہے نا، صرف ایک وقت تک، اور اس سے بڑھ کے نہ انہیں ایک سیکنڈ کا زیادہ ٹائم ملے گا نہ کم۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ تو اس تھوڑی سی زندگی کو اپنے لیے بنا لو، سجا لو، سنوار لو، اور آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ آخرت کا ٹھکانہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے۔ کہہ دیجئے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ اچھی چیزوں کے بارے میں، یعنی یہ اچھی چیزیں ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اچھا بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کو جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اول تو وہ سب ملتا نہیں جو انسان چاہے، ہے نا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑی نکلی میری خواہشیں پھر بھی کم نکلی۔ لیکن اگر بہت محنت کر کے بندہ چلو ایک گھر بنا لے،
حالانکہ ویسا ہی چلو بنا لے جیسا وہ چاہتا ہے، تو پھر ایک کھٹکا دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں یہاں کتنی دیر تک ہوں، ہے نا. پھر اپنے جانے کی فکر لگ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ جب میں ٹھیک ٹھاک تھا، جب میرے پاس نعمتیں نہیں تھی تو تب نعمتوں کی تمنا تھی، اب نعمتیں آئی ہیں تو میں خود جا رہا ہوں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، پریشانیاں ہیں اور تکلیفیں آ گئی ہیں. پر جنت میں جانے کے بعد اگر یہاں پہ تقوی اختیار کرو گے نا اور اللہ کی فرما برداری میں جیو گے تو ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ہر ایک کا جی چاہتا ہے نا ہمارے گھر مطلب جتنا جس کو زیادہ ملے نا، یہ نہیں ہے کہ کسی کو بڑا اچھا بنگلہ مل گیا اور وہ اب پورا خوش ہے، نہیں، وہ اس سے اور اچھے کی تمنا میں ہے، اور اچھے کی تمنا میں ہے. اور کوئی بھی انسان یہاں دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ پہلے آدم جنت میں تھے نا، تو جنت ملے تو ہماری تمنا پوری ہونا. تو ہمیں یہاں جنت کی طرح نہیں ملتا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسا ملے. گھروں میں مطلب باغیچے ہوں، نہ بھی ہو تو کچھ گملے لا کے رکھ لیے جاتے ہیں. جتنا زیادہ بڑا گھر ہوگا، باغیچہ ہوگا، پھر کوشش ہوگی کوئی نہر یا آبشار وغیرہ کا ہو سسٹم. تو اللہ کہتا ہے میں جنت میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہتے ہو. یعنی ایسا ہی کچھ ہمارا ذہن چاہتا ہے نا، ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں کچھ ایسا ملے، تو وہ صرف جنت میں ملے گا. اور پھر وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی نکلنا نہیں ہوگا. یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں چلا نہ جاؤں یا مجھے یہاں سے نکال نہ دیا جائے یا میں مر نہ جاؤں. وہاں مرنے کا خطرہ نہیں ہے، وہاں بیماری کا ڈر نہیں ہے، اور وہاں سے کبھی نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پہ جو بیویاں ملیں گی وہ پاکیزہ ہوں گی. پیچھے بھی یہ آیا نا، پاک صاف، دنیا کی کوئی غلاظت، یہ پسینہ، بدبو، یہ ناپاکیاں، یہ پیشاب پخانہ، یہ تھوک رینٹ، ایسی کچھ کوئی چیز نہیں ہوگی. وہ پاک ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جنت میں ساری نعمتوں سے بڑی نعمت پتہ کیا ہوگی؟ کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. جیسے دنیا میں بندہ اپنے طور پہ کتنی بھی کوشش کرے کہ میں یہ بھی اچھا کروں، یہ بھی اچھا کروں، پھر بھی کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، اور ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے اللہ کے مومنوں کو بھی اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. وہاں جنت میں یہ ناراضگی کا ڈر نہیں ہوگا. اور جب لوگوں سے کہا جائے گا نا کہ اب اللہ آپ لوگوں سے ہمیشہ خوش رہیں گے، تو یہ جنتی لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا کہ اللہ کی رضا مندی انہیں مل گئی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. وہ اب صرف نیکیاں کر کے اپنی نیکیوں پہ اتراتے نہیں ہیں، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں سحری کے وقت اٹھ کے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ آپ قبول کر لینا. اے ہمارے رب، ہم آپ کو مانتے ہیں، ہمیں معاف کر دینا ہمارے گناہ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. وہ اور کیا کرتے ہیں؟ ان میں اور کیا خوبیاں ہیں؟ فرمایا وہ صبر کرتے ہیں. صبر 3 قسم کا ہے نا، نیکی کرنے میں صبر کرنا، برائی سے رکنے میں صبر کرنا، مصیبت کے آنے پہ صبر کرنا، اور صادقین، سچ بولنے والے، قانتین، فرما بردار، منفقین، خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت اٹھ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنے والے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی صاف شفاف آئینے کی طرح تھی، بالکل مطلب کوئی گناہ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی خطا نہیں. پھر بھی دن میں تقریباً 100 سے 70 دفعہ کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف کر دے. تو ہمیں کتنا مطلب زیادہ یہ مانگنے کی ضرورت ہے، لیکن نبی کی زندگی ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. ہمیں کم از کم بھی 100 دفعہ ضرور یہ پڑھنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے دن میں مختلف اوقات میں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. اور سحری کے وقت بھی اٹھ کے دعا مانگنی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، فرمایا لوگوں اللہ ایک ہے. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں مگر وہی ہے، اور فرشتے بھی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی، قائمًا بِالْقِسْطِ، وہ بڑے انصاف کے ساتھ اسی بات پہ قائم ہیں. کس بات پہ؟ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں مگر وہی ہے.
جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا جائے، جس کو رکوع کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کو ماتھا ٹکایا جائے، جس کے سامنے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں، اللہ کو دین اسلام ہی پسند ہے، سارے نبیوں کا دین اسلام ہی تھا اور دین اسلام ہی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا جو اس کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کریں گے۔ سب کا دین اسلام ہی تھا۔ اسلام کا مطلب کیا کہ جو وقت کا نبی ہے اسے ماننا اور جو نبی کہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اہل کتاب نے، جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف نہیں کیا اس بات میں، انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ وہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس علم ہے، بغیم بینہم، اپنی سرکشی کی وجہ سے کرتے ہیں، بغاوت کی وجہ سے کہ ہم کیوں مانیں، نبی ہمارے پاس آنا تھا علم والے لوگوں میں تو نبی ان پڑھ لوگوں میں کیوں آ گئے ہیں؟ پتہ ہے نا، میں بتا چکی ہوں بڑی تفصیل سے کہ بنی اسماعیل میں نبی اینڈ میں آئے جن میں کبھی کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہی حسد انہیں لے کے بیٹھ گیا اور اسی جلن میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور اپنا ہی نقصان کیا۔ جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں اے نبی تو انہیں کہو کہ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیا، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جنہوں نے بھی میری پیروی کی، یعنی میرے صحابہ نے، میرے ماننے والوں نے، میرا کلمہ پڑھنے والوں نے، ہم نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ ان سے کہو جن کو کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھوں سے، یعنی جو جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، انہیں بھی کہو اسلمتم، کیا تم بھی مسلمان بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تو وہ مسلمان ہو جائیں تو سمجھو انہیں ہدایت مل گئی، اور اگر وہ پھر جائیں نہ مانے آپ کی بات تو میرا نبی آپ کا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے، پہنچانا ہے، سمجھانا ہے۔ آپ نے بتا دیا تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ باقی وہ مان رہے ہیں یا نہیں مانتے، اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو کہ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں ناحق، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، تو ایسے لوگوں کو میرا نبی عذاب دردناک کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں ان کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، جب انہیں اللہ کی طرف دعوت دی گئی کہ اللہ کی کتاب کو مانو تاکہ یہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کرے، تمہارے اختلافات مٹائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت ان میں سے یتولا پھر گئے، اور وَهُمْ مُورِزُونَ، وہ ہیں ہی پھرنے والے، یعنی وہ آنے والے ہی نہیں ہیں آپ کی طرف۔ وہ کیوں پھر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے علماء نے ہی انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ ان کے علماء نے کتابوں میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں جو اصل میں تھی نہیں، لیکن انہوں نے صرف انہیں امیدیں دلانے کے لیے لکھ دی ہیں کہ ہمیں تو آگ لگنی نہیں ہے، یعنی سارے یہودی بخشے ہوئے ہیں، انہیں تو آگ دوزخ کی نہیں لگے گی، چلو اگر لگی بھی نا بالفرض تو کچھ دن لگے گی، پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ کے جنتی ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہیں ان کے دین والوں نے ہی دھوکے میں مبتلا کر دیا، خود ہی جھوٹ باندھ کر، جھوٹ بول کے اللہ کے نام پہ وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ کیسے ہوگا وہ وقت ہے میرے نبی جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں، تو پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی کسی کے سہارے پہ نہ بیٹھے، ہر ایک سے اس کے عملوں کے بارے میں بات ہونی ہے۔ اب یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یہی ہے نا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، علماء کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بیٹوں کی ہم اولاد ہیں، تو ہم تو سمجھو بخشے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو جتنا کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا۔
اور کسی پہ ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد قل اللہم مالک الملک، کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہت کے مالک، تو تل ملکا، تو ملک دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو چھین لیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، سب کچھ تیرے کنٹرول میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پہ قادر ہے، تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ چیز تو ہم روز دیکھتے ہیں نا کہ وہی وقت پہلے دن میں ہوتا ہے تو وہ رات میں چلا جاتا ہے، اور وہی گھنٹہ رات کا دن میں چلا جاتا ہے نا۔ تو اللہ کبھی دن کو بڑا کرتے ہیں، کبھی رات کو، کبھی یہ ہیر پھیر خود ہی نہیں ہو رہا لوگوں، یہ اللہ کر رہے ہیں، اور یہ روز یہ بہت بڑا اعجاز ہے، ہمارے سمجھنے کی بات ہے، اگر ہم اس سے سمجھے تو اپنے اللہ کو پہچانے۔ پھر فرمایا اللہ، اے اللہ، تو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اب مرغی زندہ ہے، انڈا جو نکلتا ہے بے جان نہیں اس میں سے نکلتا، پھر اللہ کی قدرت دیکھو، بے جان انڈے میں سے جاندار چوزا نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم انڈے کو دیکھ کے انڈے کی تعریف کرتے ہیں، مرغی کی تعریف ہے، چوزا نکلتا ہے اس کو لوگ ہاتھوں پہ رکھ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے۔ وہ بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کرتے کہ بند خول میں دو رنگ کا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، اور پھر اس پانی سے اللہ ہڈیاں بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، چونچ بن رہی ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، بیچ میں ہیں جیسے نگ رکھ دیے گئے ہیں گول گول۔ اللہ اکبر، کان کھول دیے اللہ نے، اندر بند میں ہی، کوئی اوزار نہیں لگایا، کوئی کھڑکی نہیں رکھی ہے، اور کن کہہ کے اس کے اوپر رنگ بھر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ ایسے ہی دیکھو درخت جاندار ہے نا، اس کے بیج جو ہیں وہ بے جان، پھر ان بے جان بیجوں سے پھر دوبارہ درخت نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی کافر ماں باپ کے گھر میں مومن بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کفر کو بھی اللہ نے نا، ایک کافر بندہ ہے بے دین سمجھو، اسے بھی مردے سے ہی تشبیہ دی ہے، اور کئی مومن ماں باپ ہوتے ہیں اور بچے ان میں کفر کی روش اختیار کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو زندہ میں سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو دوست نہیں بناتے، مومنوں کے دوست مومن ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے دو مختلف مزاج کے بندے نا کبھی اکٹھے چل نہیں سکتے، جب کسی کا مزاج ملتا ہے نا پھر وہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن اور کافر کی دوستی ہو؟ نہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، جو کوئی ایسا کرے وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں ہے، یعنی اس کے دین کا کیا اعتبار۔ ہاں لیکن بعض دفعہ نا کفر کا مطلب غلبہ ہوتا ہے، تو بندہ دل میں تو ایمان ہے لیکن اوپر سے ان کی ہاں میں عامل آ رہا ہے، یا اپنے جان کو بچانے کے لیے اگر کچھ کرے نا تو پھر اس حد تک اجازت ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تمہارے اندر اتنا پاورفل ایمان ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کیونکہ بالآخر تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا۔ دنیا میں کوئی کافر کتنے بھی مطلب کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا عذاب یا اس کا ڈرانا یا اس کی سزا کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑا تو کچھ نہیں نا۔ اور آپ نے تو ہمیشہ اللہ کے پاس ہی رہنا ہے، اس کے پاس ہی جانا ہے، تو پھر اسی کا ہی ادب لحاظ کرو۔ میرے نبی ان سے کہو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور تمہارے زبانوں پہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ہاں، جس دن پائے گی ہر نفس جو بھی اس نے کیا ہے، ہر نفس دیکھ لے گا کہ جو اس نے کیا ہے اس کے سامنے وہ حاضر کیا ہوا ہوگا، اچھا یا برا، تھوڑا یا زیادہ، اور تب ہر بندہ یہ
تمنا کرے گا، سوچے گا، کوشش کرے گا، ہائے کاش میرے اور اس برائی کے درمیان اتنی دوری ہو جائے جتنی، یعنی دور کی مسافت۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا شفقت کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا میرے نبی ان سے کہو اگر تم واقعہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اب نہ کوئی کسی بھی دین پہ ہے نا، کسی بھی راہ پہ ہے، وہ اپنے طور پہ یہی ہوتی ہے اس کی کوشش کہ میرے سے اللہ خوش ہو جائے۔ ہر کسی کی نا اپنی اپنی زبان میں یا اپنے اپنے انداز میں جنت جہنم کا بھی کنسیپٹ ہے ہر ایک بندے کے پاس، پھر ہر ایک کی کوشش ہے جنت میں ہم ہی جائیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرو، صحیح معنوں میں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر اس کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہ تم نبی محمد کے پیروکار بن جاؤ، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو۔ میں نے اپنا نبی تمہارے پاس بھیجا ہے کس لیے؟ کہ وہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، تو آپ لوگ بس ان کے پیروی کرتے جاؤ، ان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ۔ پہلے تم چاہتے تھے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اللہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا یہاں پہ بتایا کامیابی کا طریقہ کہ نبی محمد کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو۔ کہہ دو میرے نبی، کہنا مانو لوگوں اللہ کا اور رسول کا، اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ پسند نہیں کرتا کفر کرنے والوں کو۔ کفر مانا انکار کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پہ۔ دو عمران گزرے ہیں، ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام، اور ایک یہ عمران ہے جو مریم بی بی کے ابا تھے، اور یہ بھی نبی تھے اللہ کے۔ فرمایا یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی اولادیں بعض میں سے ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں نا مریم بی بی کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیسے اللہ نے انہیں پیدا کیا اور کیسے پھر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب نا جو حضرت مریم کی امی تھی نا حنا علیہ السلام، بہت عرصہ ان کو اللہ نے اولاد نہیں دی، تو ایک دفعہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے جب ان کی دعا قبول کر لی نا، تو انہوں نے کہا، عمران کی بیوی نے کہا، اب اس عورت کے لفظوں کو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے۔ عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے منت مان لیا، جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے آزاد کر دیا کہ وہ تیرے دین کی بس خدمت کرے گا۔ اور عام طور پہ ہر حاملہ کو یہی امید ہوتی کہ میرا بیٹا ہی پیدا ہوگا، تو ان کے دماغ میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ بیٹا ہوگا تو میں انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی کہ یہ دن رات وہاں مسجد میں رہے اور اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ کرے، اللہ کی عبادت کرے اور تبلیغ کرے۔ فتقبل منی، تو میری اس منت کو نا قبول فرما لے، بے شک اے میرے رب آپ سننے والے جاننے والے ہو۔ پھر جب اس عورت نے اپنے بچے کو جنم دیا، اس نے دیکھا یہ تو بیٹی ہے، تو کہنے لگی، اے میرے رب میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس عورت نے کس چیز کو جنم دیا، کیونکہ بنانے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ بیٹا بنا رہا ہے یا بیٹی بنا رہا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، نصیب والا ہے یا بے نصیب ہے، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے جس چیز کو اس نے جنم دیا، اور جو لڑکا اس کے دماغ میں تھا نا، یہ لڑکی اس جیسی نہیں ہے، یعنی اس لڑکے سے یہ لڑکی افضل ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ عموماً ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا ہی ہو، میرا بیٹا ہی ہو، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہاں میں نے بیٹا پیدا کرنا ہے کہ بیٹی پیدا کرنی ہے، یہاں بیٹی کی ضرورت ہے یا بیٹے کی ضرورت ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور وہ عورت کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی فوراً بچے کا نام بھی رکھنا جائز ہے، جیسے مریم کی امی نے نام رکھ لیا، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے تھے نا، آپ نے بھی فوراً ہی ان کا نام رکھ دیا ابراہیم۔ اور جو آتا ہے نا حدیث میں کہ ساتویں دن نام رکھنا، تو وہ کہتے ہیں آخری تاریخ ہے کہ آپ 7ویں دن تک رکھ لو نام۔ کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور دیکھیں کتنی سیانی بی بی ہے، اور ہر ماں کو ایسا کرنا چاہیے
کیونکہ دنیا میں صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی بڑی طاقتیں ہیں اور بری طاقتیں بھی ہیں، جیسے شیطانی طاقتیں. اور ہم تو صاف اپنے بچے کو کہہ دیتے ہیں یہ تو بالکل ہی شیطان ہے. شیطان بھی نہیں کہنا چاہیے، شیطان کا مطلب ہے جو اللہ کی رحمت سے دور. اب وہ عورت اپنی بچے کے لیے دعا کرتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے کہتی ہے انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اسے بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی تیری حفاظت میں دیتی ہوں کہ تو انہیں بچا لینا شیطان مردود سے. کہتے ہیں جب بھی بچہ دنیا میں آتا ہے نا، ہر بچے کو شیطان چوکا لگاتا ہے، لیکن مریم کی امی نے یہ جو دعا کی نا کہ اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ تو ان کی حفاظت کرنا، ان لفظوں کے ساتھ، تو نہ مریم کو چوکا لگا سکا ہے شیطان اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ چوکا لگایا اس نے، وہ نہیں لگا سکا کہ وہ ان کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا نا. میں اس کو اور اس کی اولاد کو بھی، کتنی سیانی بی بی نا، صرف بچے کا ہی نہیں ہے. ہمارے تو اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. یہ نبی پاک کی مطلب اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ نبی پاک کے ذریعے سے انہوں نے اتنا بتایا کہ ہمارے گھروں میں بیٹیاں شہزادیوں کی طرح پروان چڑھتی ہیں. لیکن جب پیدا ہوتی ہے نا بیٹی، تقریباً ہر ماں کو ہی مطلب برا فیل ہوتا ہے. کچھ معاشرے کا ماحول اس طرح سے ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز آ گئی ہے. لیکن جو بھی آنے والا بچہ ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے لیے اچھی دعائیں کرنا، صرف اسے ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی اللہ کی حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے. فتقبلھا ربھا بقبول. اس عورت کی یہ اللہ نے دعا قبول کی اور اس نے اتنا انہیں قبول کیا کہ اس بچی کی بڑی اچھی پرورش کی. نباتاً حسنا، ایسے کئی بچے دنوں میں آتے ہیں نا، وہ اسی طرح دنوں میں بڑھنے والی تھی. وکفلھا زکریا، ان کی کفالت زکریا علیہ السلام نے کی. اب مریم کے ابا ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے. اب اور ماں نے جو منت مانی تھی، پہلے تو انہیں لگا کہ میں یہ بیٹی کیسے مسجد میں چھوڑ سکتی ہوں، یعنی بیٹی کو تو پھر حفاظت کی ضرورت ہے نا، کیونکہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، آپ کو اپنی منت پوری کرنی چاہیے اور اسے رکھو مسجد میں. اب مسجد میں اسے حفاظت کے لیے رکھنے کے لیے نا زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے. وہ حنا کے بہن کے شوہر تھے، وہ بھی نبی تھے زکریا علیہ السلام. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی کفالت کروں گا کیونکہ میں اس کا خالو ہوں اور عمران میرے دوست ہے، یعنی ہماری دوہری رشتہ داری ہے. نبی ہونے کی وجہ سے ہم بھائی بھائی بھی ہیں اور رشتہ ایک ہونے کی وجہ سے میں اس کا رشتہ دار ہوں، تو اس لیے میں اس کی حفاظت کروں گا. زکریا نے اس کی کفالت کی. جب اور کفالت کے لیے پھر اب لڑکی کو تو زیادہ حفاظت چاہیے نا لڑکے کی نسبت، انہیں ایک کمرے میں رکھتے باہر سے تالا لگا کے. تو زکریا نے انہیں جب آئے نا، اب وہ بعض دفعہ بندہ جتنی بھی روٹین پکی ہو، غلطی ہو ہی جاتی بندے سے کہ ایک وقت میں آنا تھا نہیں آ سکے، تھوڑا لیٹ ہوئے تو دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں. ان پھلوں کا موسم نہیں ہے جو مریم کے پاس پڑے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. کتنی سمجھدار لڑکی، کس قدر اس کی زبان پہ اللہ کا نام، کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں. عام طور پہ ہم لوگ دوسرے اگلے بندے کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نا تواڈے تو پھیلو ہی ملے نے، تواڈی وجہ تو ہی نہیں. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ماموں آپ کی برکت سے ہی ہیں یا آپ کی وجہ سے ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل ہے، تو عام طور پہ بندے کے دل میں جب ایسی چیز کوئی بندہ دیکھتا ہے نا کسی کو ملی ہے، پھر دل میں آتا ہے کہ مجھے بھی ملے، ہے نا. تو ایسی صورت میں حسد کرنے کی بجائے نا دعا کرنی چاہیے، جیسے زکریا نے کی. حسد نہیں کیا کہ واہ بڑی ہے تو نصیب والی ہے کہ اس کو بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں، بلکہ فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے. بے شک میرا یہ موسم اولاد لینے کا نہیں ہے، لیکن تو کر سکتا ہے نا، تیرے لیے کیا مشکل ہے. زکریا نے دعا کی اسی جگہ پہ. جو مچلے دل کی دعا ہے نا وہ پھر بڑی قبول ہوتی ہے. یعنی ایسے بے ساختگی میں بندہ فوراً سے ایک چیز مانگ لے اور بڑے دل سے مانگے تو کہنے لگے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ. بے اولاد جوڑوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے جیسے یہ حضرت زکریا نے کی. اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے اولاد دے. صرف اولاد ہی نہیں مانگی، طیبہ پاک اولاد دے.
ہم بیٹا مانگتے رہتے ہیں، بیٹے دے دے بیٹے دے دے، ساتھ نیک بھی مانگو. جیسے زکریا نے مانگا اللہ مجھے پاک اولاد دے، انکا سمیع الدعا، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو ابھی دعائی وہ کر ہی رہے تھے کہ فرشتے نے انہیں آواز دی. وہ محراب میں ہی ابھی کھڑے تھے اور فوراً ان کی دعا قبول ہو گئی اور انہیں خوشخبری دے دی گئی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں. اب یحییٰ پیدا نہیں ہوئے، نام پہلے ہی رکھ دیا اللہ نے. اور وہ اللہ کے کلمہ سے پیدا ہوں گے، عام روٹین سے ہٹ کے، کہ عام طور پہ ایسے جوڑوں کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوتا جس کی بیوی کو ساری عمر اولاد نہ ہوئی ہو، جو بالکل بوڑھا ہوا ہو. لیکن یہاں ہوگا بچہ، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ عورتوں سے دور رہنے والا، اور نبی ہوگا، اور نیکوں میں سے ہوگا. اللہ اکبر، کتنی خوشخبریاں ایک ساتھ ہی اللہ نے دے دی. اب زکریا نے مانگ بھی لیا، مل بھی گیا. تو پھر ایک بندے کے دل میں ہوتا ہے نا کہ مجھے اطمینان ملے، کوئی نشانی تو ہو کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اب باپ بن گیا ہوں. تو اللہ نے کہا تیری نشانی یہ ہے. وہ کہنے لگے اللہ میرے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عورت بانجھ ہے جس کو بچہ نہیں ہوتا. اللہ فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ کوئی نشانی بھی مجھے دکھا دے کہ مجھے پتہ چلے واقعی اب میں باپ بن گیا ہوں. تو فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا صحیح ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی 3 دن تک، تو اشارے سے بات کرے گا. اور اب جب اس طرح کی خوشخبری ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا اب آپ کو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریفات اور زیادہ کرو. اور سبح بالعشی والابکار، صبح بھی اس کے نام کی تسبیحات پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اور مریم سے اللہ نے کہا، جب مریم پھر اب بالغ ہوگی نا، اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی، تو اللہ نے مریم کے پاس فرشتہ آیا. اس نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے اللہ نے پاک کیا ہے اور تجھے سارے جہان کی عورتوں میں فضیلت دی ہے. سارے جہان سے مراد نا اس وقت کے جہان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں نا بڑے باکمال لوگ گزرے ہیں، پر عورتوں میں آسیہ فرعون کی بیوی، اور مریم یہ عمران کی بیٹی، عیسیٰ کی ماں، اور تیسری کون ہے؟ حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سب سے آخری چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا میری عائشہ کو تو ساری عورتوں پہ ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کھانے کو باقی سارے کھانوں پہ فضیلت ہے. سرید کھانا پتہ کیا؟ گوشت کے شوربے میں نا روٹی بھگو کے، وہ سمجھو سب سے اچھا اور ودیہ کھانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ کھانا باقی سارے کھانوں میں افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اچھا ہے، ایسے میری عائشہ سب عورتوں سے افضل ہے، اس کو ساری عورتوں پہ ایسے فضیلت حاصل ہے. اب مریم کو اللہ نے فضیلت دی اور مریم سے کہا اب جب بندے کو فضیلت ملے نا، اونچا مقام ملے، تو اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے نا. ایک ٹیچر کی ذمہ داری کچھ اور طرح کی، ایک پرنسپل کی ذمہ داری اور زیادہ ہوتی ہے نا. جب اللہ چن لیا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اور اپنے رب کی فرما برداری کرو، اور زیادہ سجدے کرو اسے، اور زیادہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب وہ مسجد میں رہتی تھی نا، کہ جب دوسرے لوگ نماز پڑھیں گے آپ بھی ان کی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گی. اب اللہ فرماتے ہیں میرے نبی محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. یعنی نبی کو تو نہیں نا پتا تھا اس دور میں کیا ہوا. اب یہ جو سارے واقعات صحیح صحیح بتائے جا رہے ہیں تو یہ اللہ وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا تھا جب وہ لوگ کلمے ڈال رہے تھے پانی میں کہ مریم کی کفالت کون کرے. اب نا آپ کو پتہ ہے نا عمران مریم کے ابا جان وہ بھی نبی تھے اور وہ بھی بیت المقدس میں ہی رہتے تھے، وہاں کے تھے، اور سارے لوگ ان کا ادب احترام وہاں کے سارے لوگ. اب سب کو تھا کہ میں عمران کی بیٹی کی پرورش کروں، کوئی کہہ رہا تھا میں کروں، کوئی کہہ رہا تھا میں کروں، کوئی بھی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر اللہ نے کہا انہیں کہا گیا کہ قرآن ڈالو، کہ جن کلموں سے وہ اپنا تورات وغیرہ لکھتے تھے نا وہ کلمے نہر میں ڈالو. تو جس کی قلم، اب عام طور پہ پانی میں جو چیز ڈالی جائے ساری جدھر کو پانی جا رہا ادھر جاتی ہیں نا چیزیں،
पर ज़करिया की कलम बहाव के उल्टी साइड पे तैरना शुरू हो गई। मतलब कुरान निकल आया कि ये शरीयत का फैसला है कि इसकी कफालत ज़करिया करेंगे। कुरानदाजी को लोग जुए की तरह समझते हैं या क्या उसे कहते हैं, लेकिन कुरान पता किस में डाला जाता है, जब लेने वाला ज़्यादा और चीज़ एक आध या कम हो चीज़ तो फिर कुरानदाजी की जाती है और ये शरीयत का फैसला होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगों में जाते थे ना तो अपनी बीवियों के नामों का कुरा निकालते थे कि अब मेरे साथ किसने जाना है। अब सबको तो नहीं अपने साथ लेके जा सकते थे ना, एक को ही लेके जाना है, तो जिसका नाम का कुरा निकला था उसे साथ लेके जाते थे। लेकिन मतलब ये इसके इस तरह फैसला करना या कुरा निकालना कि हम ये काम करें कि ना करें, तो ये कुरा नहीं है, ये फाल है जो कि हराम है। अल्लाह फरमाया है मेरे नबी आप उस वक्त मौजूद नहीं थे जब वो लोग कुरान अंदाजी कर रहे थे और जब वो लोग आपस में झगड़ रहे थे कि मरियम की कफालत कौन करे। जब मरियम से फरिश्ते ने कहा ए मरियम अल्लाह ने तुझे खुशखबरी दी है कि उसका कलमा तेरे पेट में पैदा होगा और उसका नाम ईसा इब्ने मरियम होगा, वो वजीहन इज़्ज़त वाला होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होगा और वो बात करेगा लोगों से छोटी उम्र में भी झूले में भी और जब बड़ा हो जाएगा ना बड़ी उम्र में होके भी लोगों से दनाई की और हिकमत की बातें करेगा व मिनस सालिहीन और नेकों में से होगा। अब मरियम बड़ी हैरान कि मेरे घर बच्चा कैसे हो सकता है, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। कहा ऐसे ही अल्लाह पैदा करता है जो चाहता है। अल्लाह ताला ने ना 4 तरह से लोगों को पैदा किया है और ये तकरीबन चौथा तरीका है जिससे अल्लाह ने अपनी तख्लीक को पूरा किया है। नंबर 1 आदम को बगैर किसी मर्द और औरत के पैदा किया, हवा को सिर्फ एक मर्द से पैदा किया बगैर औरत के, है ना, बाकी सारी दुनिया को मर्द और औरत से पैदा किया और ईसा नबी को सिर्फ एक औरत से पैदा किया। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह है अहसनुल खालिकीन। ऐसे ही अल्लाह पैदा करता है जिस तरह वो चाहता है। जब भी वो किसी काम का इरादा कर लेता है तो उसे कहता है कि हो जा तो वो काम हो जाता है, यानी काम करना उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने ईसा को किताब सिखाई, यानी वो बगैर सीखे किसी उस्ताद के तुरात और इंजील पढ़ लेते थे। उन्हें हिकमत सिखाई, तुरात और इंजील सिखाई, वो बनी इसराइल के रसूल बने और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से निशानी लेके आया हूँ। नंबर 1 ईसा का वजूद ही निशानी था, यानी बगैर बाप के अल्लाह ने उन्हें पैदा किया एक मौजज़ाना हैसियत से। फिर नंबर 2 मैं मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूँ तो वो परिंदे की तरह उड़ने लग जाता है, यानी ये मेरा मौजज़ा है। फिर ये सारे काम मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। उबरी उलक महा वाला बरस, मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ वालों को, बरस वालों को ठीक कर देता हूँ हाथ फेर कर, बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। नबी जो भी कोई मौजज़ा दिखाए ना तो उसमें नबी का अपना कमाल नहीं है, वो अल्लाह का कमाल है। देखो हर जगह पे वो साथ साथ कह रहे हैं बेइज़्निल्लाह बेइज़्निल्लाह बेइज़्निल्लाह, मैं ये काम अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, यानी ये मैं अपनी ताकत से नहीं करता। ऐसे वली की करामत ज़ाहिर हो तो वो भी उसमें वली का अपना नहीं होता बल्कि ये अल्लाह की देन से होता है कि जब वो चाहता है वो करामत ज़ाहिर होती है, जब नहीं चाहता नहीं हो सकती। अब हज़रत खुबैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उन्होंने ना काफरों ने कत्ल करना चाहा उन्हें, तो कत्ल करने से पहले उन्हें कैद में रखा हुआ था। तो उनके पास भी बेमौसम फल पड़े होते थे, जैसे मरियम बीबी के पास। मरियम बीबी भी नबी नहीं है, वो भी अल्लाह की नेक बंदी है ना, वली है, ये भी उनकी करामत है ना, उनके पास बगैर मौसम के फल होते थे। अब खुबैब के पास फल तो थे बगैर मौसम के, लेकिन खुबैब अपनी जंजीरें तो नहीं तोड़वा सके अपनी ताकत से, यानी जितना अल्लाह ने दिया उतना है, जो नहीं दिया वो नहीं है। ऐसे ही ईसा नबी ने फरमाया कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और जो कुछ तुम खा के आते हो ना मैं वो तुम्हें बता दूंगा कि तुम ये खा के आए हो और ये घर में रखा हो, इतना ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये इसमें निशानियाँ हैं अगर तुम वाकई ही ईमान वाले हो।
میں و مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس کہ میں تورات جو میرے سے پہلے اس کی تصدیق کروں اور میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ یہودیوں نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا اونٹ کا گوشت کھانا اور جانوروں کی چربی، تو ایسی چیزیں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی پوجا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بس جب محسوس کیا نا عیسیٰ نے کہ یہ لوگ کفر پہ ہی آمادہ ہیں اور میری بات نہیں ماننے والے، تو ان لوگوں میں سے کہا کہ میری مدد کون کرے گا تم میں سے؟ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے، کہتے تقریباً 12 بندے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم اے عیسیٰ آپ کے حواری ہیں یا دوست ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے، نبی کے حواری زبیر تھے۔ اور حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے آپ کے ساتھ، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اے نبی آپ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارا رب، اب ان لوگوں نے اللہ سے بھی دعا کی کہ ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں شاہدین میں سے لکھ لے۔ پتہ شاہدین کون ہے؟ امت محمدیہ کے لوگ، یعنی ہمیں بھی ان میں ہی کر لینا کیونکہ امت محمدیہ کا درجہ بلند ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے تدبیر کی عیسیٰ کو مارنے کی، اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین ہے تدبیر کرنے والا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم عیسیٰ کو قتل کر دیں گے، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نے عیسیٰ کو بچانا ہے۔ اب انہوں نے جب عیسیٰ نبی کے کمرے پہ آ کے حملہ کیا نا ان کے گھر، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو تو ایسے ہی اٹھا لیا آسمان پہ، وہ کھڑکی سے ایسے باہر نکلے، یا ایسے بادل آیا تو بادل کو پکڑ کے یا فرشتے انہیں اوپر کا اوپر ہی لے گئے۔ اب وہ 12 بندے تھے نا، ان میں سے کہتے ہیں جس نے مخبری کی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے باہر والے جب پکڑنے آتے ہیں تو کسی مخبر کے ذریعے ہی آتے ہیں نا، وہی بندہ انہیں لگا کہ یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے اسے ہی پکڑ کے سولی دے دی، اور بعد میں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اسی لیے نا عیسائیوں کے کئی گروہ سمجھتے ہیں یا کئی فرقے ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی دی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انہیں سولی نہیں دی گئی، نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ ویسے ہی میں نے اسے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت کے دن، قیامت کے قریب وہ دوبارہ نیچے آئیں گے اور نبی محمد کا دین ہی لوگوں میں پھیلائیں گے، سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور یہودیوں کے خلاف وہ جنگ کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اے عیسیٰ میں تجھے پورا اوپر اٹھا لیا اور تجھے ان لوگوں سے پاک کر دیا جنہوں نے کفر کیا، اور میں تجھے اور تجھے ماننے والوں کو لوگوں کے اوپر رکھوں گا قیامت تک۔ اب عیسیٰ کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ ہم مسلمان جو انہیں مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو وہ اب دوبارہ پھر آئیں گے اور نبی محمد کے دین پہ عمل کرتے ہوئے ہی اپنی زندگی گزاریں گے، اسی دین کو سر بلند کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گے، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روزے میں ہی ان کو پھر دفنایا جائے گا۔ وہاں ابھی ایک قبر کی جگہ موجود ہے جہاں انہیں دفن کیا جائے گا۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا نا، میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، ان کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیتیں ہیں، ہم ان کو آپ پر پڑھتے ہیں اے نبی، اور یہ حکمت والا ذکر ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی، یعنی عیسیٰ کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا گیا نا، تو آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یعنی جس طرح آدم کو پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے اور بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے نا، ایسے عیسیٰ ابھی بغیر باپ کے پیدا ہو کے اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الحق من ربک، یہ سچی باتیں ہیں، تو لوگوں تم ان میں شک نہ کرو۔ جو بھی جھگڑا کرے آپ کے پاس علم آنے کے بعد، تو انہیں کہو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اور خود بھی آتے ہیں، پھر ہم لعنت کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں کو مار دے۔ پر وہ یہودی نہیں آئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم اگر گئے تو پھر ہماری تو نسلیں ختم ہو جانی ہیں۔ بے شک یہ سچا قصہ ہے
اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ باتیں نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ کو بڑا علم ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے۔ کہہ دو اے میرے نبی، اہل کتاب جھگڑوں کو ایک طرف رکھو، آؤ ہم ایک بات کو مانتے ہیں۔ اب سارے نبیوں کا دین میں نا یہ کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، صرف ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ سب نبیوں کے کلمے میں یہ بات ہے۔ تو فرمایا آؤ باقی اختلافی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ہمیں برابر کی بات ہے اس کو تو مانو۔ اسی بات کو لے کے نا یہ جو حکم اللہ کے نبی پہ نازل ہوا کہ آؤ ایک بات پہ، وہ کون سی بات ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہمارا بعض کو رب نہ بنائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں، مولویوں کو عالموں کو رب نہ بنائیں، بلکہ اللہ کے پجاری بن کے زندگی گزارے اور اپنے نبیوں کے طریقوں پہ چلے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو پھر نبی کریم نے سارے دنیا کے لوگوں کو نا دعوت دی لا الہ الا اللہ کی۔ دور کے لوگوں کو آپ نے خط لکھ کے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی پوجا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اب یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے، مشرک کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہودیت تو اور عیسائیت تو ابراہیم کے بہت بعد میں آئی ہے، تو وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے، وہ تو حنیفہ مسلمن ایک مسلمان تھے، اور حنیف مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو نا کہ ہم ابراہیم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو، ہم ابراہیم کے دین پہ چلیں، تو پھر اس نبی محمد کے پیروکار بن جاؤ، کیونکہ نبی محمد کا دین ہی اصل میں ابراہیمی دین ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی لوگ ان کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ پھر فرمایا یہودی جو اہل کتاب ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبے ساتھ، وہ اس طرح کا چاہتے ہیں، اور وہ کوششیں بہت کرتے ہیں، پر ان کوششوں میں وہ زیادہ اپنا ہی ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے؟ اہل کتاب کیوں تم حق کو باطل سے ملاتے ہو، تم حق چھپا دیتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے، یعنی نبی محمد کا ذکر جو چھپا دیا۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسی سازشیں کرتے ہیں، اپنے میں سے نا کچھ لوگوں کو کہتے ہیں صبح جاؤ اور نبی محمد کی مجلس میں بیٹھ کے کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم آپ پہ ایمان لے آئے، اور جب شام ہو نا تو کہنا کہ نہیں اب ہم آپ کے دین سے پھر رہے ہیں، اس میں یہ ہمیں کمی نظر آئی ہے۔ اس طرح کیا ہوگا کہ جو پکے مومن ہیں نا ان کے اندر بھی شک پیدا ہوگا، پتہ نہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے تھے، صبح تو آئے اور اب واپس بھی جا رہے ہیں، مطلب ضرور اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی نقص ہے۔ تو فرمایا یہ اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں تم ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ مانو، کیونکہ ہدایت اصل میں اللہ کی ہی ہدایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ اس طرح کے بد دیانت لوگ ہیں، اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دو نا تو وہ واپس نہیں کرنے کے لیے تیار، حتیٰ کہ آپ ان کے سر پہ ہی کھڑے رہو اور روز مانگتے رہو پھر شاید دے دیں۔ اچھا، اب اللہ نے ان سارے لوگوں کی مذمت یا برائی بیان نہیں کی کہ ایک گروہ کی برائی ہو رہی ہے تو وہ سارے ہی برے ہیں، نہیں، بروں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے اچھوں کی اچھائی بھی بیان کی ہے۔ فرمایا کئی ایسے اچھے ہیں آپ انہیں خزانہ بھی دو نا تو وہ پورے کا پورا واپس کر دیں گے، اور جو بد دیانتی کرتے ہیں وہ بھلا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پڑھوں کا مال کھانے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں نا، اب اللہ سے وعدہ کیا تھا ان کی کتابوں میں کہ آخری نبی کو ماننا ہے،
لیکن نہیں ماننا. اور ایک یہ کہ لوگ اپنا سامان بازار میں رکھ کے پھر قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں قسم سے میں نے اتنے کا لیا، قسم سے میں نے اتنے کا لیا، حالانکہ اتنے کا نہیں لیا ہوتا، اور قسم سے میں اتنے دے کے بھی نہیں مجھے بچ رہے، قسم سے مجھے اتنے دے کے بھی نہیں بچ رہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں. فرمایا جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے نا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا اور اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. آخرت میں کس نے ہمیں نجات دینی ہے؟ اللہ نہیں نا. جب اللہ دیکھے گا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرے گا، تو اس بندے کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف فرمائے. اور ان کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی پاک کرے گا ان کے گناہوں سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. نمبر 1 اپنے کپڑے لٹکانے والا، یعنی جو مرد لوگ اپنی پینٹ یہ تہ بند وغیرہ نیچے مطلب ان کے رلتے رہتے ہیں نا کپڑے، لٹکانے والا اپنا ازار یا تہ بند. اور احسان کر کے جتلانے والا، نیکی تو کر دی کسی پہ پر اگلے کو وقت ہی ڈال دیا. اور نمبر 3 سودے کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا. بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو زبان کو موڑ موڑ کے بات کرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے. فرمایا اور انہیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں یا اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ اسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میری پوجا کرو. اب نبیوں کو نبوت ملی، کتابیں ملی، حکمت ملی، اور کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کرو. ابھی کل ہی میں نے بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے سرداروں کو یا اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو بہت لائق ہو کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ نبی لوگوں اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کروائیں. نبی آتے ہیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کہ اللہ کو سجدے کرو. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے. تو پھر عیسیٰ نبی نے کیوں کہنا تھا کہ میری عبادت کرو؟ مطلب جو کر رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں. عیسیٰ نے نہیں کہا اور وہ ان سے کبھی خوش نہیں ہوں گے کہ یہ میری پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے تو انہیں کہا کہ رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب سیکھتے ہو اور پڑھتے ہو، اور نہ ہی وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. کیا وہ لوگوں کو کفر سکھائیں گے ایمان کے بعد؟ یعنی ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد نا ایک وعدے کا ذکر ہے یہاں پہ کہ اللہ نے وعدہ لیا عالم ارواح کے اندر. جب ابھی جہان سارا نہیں بنا تھا، اللہ نے نا ایک وعدہ لیا تھا نا کہ آدم کی پیٹھ سے ساری روحوں کو نکال کے ان سے پوچھا بولو میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے. یعنی یہ ہم سب لوگ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، وہ بھول نہ جائیں. اسی لیے اللہ کتابیں نازل کرتا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے نبی بھیجتا ہے. لیکن ایک اللہ نے وعدہ لیا خاص لوگوں سے، یعنی صرف نبیوں سے، جو ان میں نبی بننے تھے نا، سب نبیوں کو اللہ نے اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں اور لوگ تمہیں ماننے لگ جائیں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، لوگ تمہاری شریعت پہ چلنے لگ جائیں، پھر میرا رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تم نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے محمد رسول کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. کیا تم یہ اس کا اقرار کرتے ہو اور مجھے وعدہ دیتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا تھا اقررنا، ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. تو قال فشہدوا، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں. جو اس کے بعد پھر جائے گا وہ فاسق ہے. لوگوں کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے تم کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کی تو زمین و آسمان کی ہر چیز فرما بردار ہے، ہر چیز اس کی مسلمان ہے. مسلم کا کیا مطلب؟ ماننے والا. چاند سورج یہ دن رات اس کے فرما بردار ہے نا، ٹائم پہ آ رہے ہیں، ٹائم پہ جا رہے ہیں. کوئی کبھی کسی نے آگے پیچھے کیا؟ یہ موسم ہر چیز. بلکہ آپ دیکھو ہمارا جسم بھی پورا اس کا مسلم ہے، کنٹرول میں ہے. یعنی جتنی عمر ہے اسی کے حساب سے ہم اتنی عمر گزارتے ہیں، بڑھا نہیں سکتے. تندرستی کو بیماری میں نہیں اور بیماری کو تندرستی میں نہیں بدل سکتے.
सिर्फ थोड़ी सी बातों में हमें इख्तियार है और उसी में भी हम अकड़ते हैं। अल्लाह में हिदायत नसीब फरमाए और अपना फर्मा बरदार बनाए। बाकी तो हर चीज़ अल्लाह की फर्मा बरदारी में चलती है। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये सच्ची बात है कि सब कुछ उसके हुक्म के मुताबिक हो रहा है। तो फिर ये बंदा कैसे हिल जाता है? क्योंकि अल्लाह ने बंदे को थोड़ी सी आज़ादी दी है, इसीलिए हिलता है, इसीलिए नाफरमानियाँ करता है। और हालांकि अपने पूरे जिस्म में वो खुद भी बेबस है। अपने आप को ही हमारे बाल अब सफ़ेद अगर होना शुरू हो जाए तो हम इन्हें काला नहीं कर सकते। हम बीमार हो जाए अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। सब कुछ उसका फर्मा बरदार है। तौअम व करहा, कोई खुशी से माने या ना खुशी से माने, व इलैहि युरजऊन, सबको उसी की तरफ पलट के जाना है। कह दीजिए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो मानते हैं आमन्ना बिल्लाही, हम मानते हैं अल्लाह को और जो कुछ उसने हम पर नाजिल किया, और जो कुछ उसने नाजिल किया इब्राहीम पे, इस्माइल पे, इसहाक पे, यकूब पे, उनकी औलादों पर, जो कुछ दिया गया मूसा को, ईसा नबी को और बाकी सारे नबियों को, हम किसी में जुदाई नहीं डालते, हम सबको मानते हैं, सारे अल्लाह के नबी हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया जो दीन इस्लाम को छोड़ के कोई और दीन इख्तियार करेगा उसका अमल कबूल नहीं किया जाएगा, उसे आखिरत में घाटा है, नुकसान है, ऐसा नुकसान जो कभी पूरा ना हो सके। फरमाया कैसे अल्लाह हिदायत देगा काफिर कौम को जिन्होंने ईमान के बाद कुफर किया और उन्होंने गवाही दी कि रसूल हक है और उनके पास रोशन दलीलें, आयतें, निशानियां आ चुकी हैं। अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये ही लोग हैं कि उनकी सज़ा है कि उन पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारी दुनिया के लोगों की लानत है। वो इसमें हमेशा रहेंगे, उनका अजाब हल्का नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें ढील दी जाएगी। बेशक वो लोग जो तौबा करते हैं या तौबा कर लेंगे इसके बाद और अपनी इस्लाह कर लेंगे तो अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। बेशक जिन्होंने कुफर किया ईमान के बाद, फिर उनका कुफर और ज़्यादा हो गया तो उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये गुमराह लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो कुफर पे मर जाए ना, तो फिर अगर वो ज़मीन भर के सोना दे अल्लाह को जुर्माने में कि ये अल्लाह ले ले और मुझे छोड़ दे, तो वो भी उसका कबूल नहीं किया जाएगा। और इतना वो लाएगा भी कहाँ से? मरने के बाद तो नंग दड़ंग, जिस्म पे कपड़ा भी नहीं होना। लेकिन अल्लाह कहते हैं अगर बिलफर्ज ऐसा भी उसे दिया जाए या हो उसके पास तो वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। यही लोग हैं कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार नहीं होगा। वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।